ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ سے یہ ایک ناسبی نے بار بار یہ سوال بھیجا ہے اور آپ نے مجھ سے بار بار پوچھا ہے، اور اس کا جواب میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ جی مشاجرات جو ہو گئے صحابہ کرام کے، اس پر ہمیں چپ ہو جانا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا ذکر ہی نہیں کسی کے ساتھ کرنا چاہیے، خاموش ہو جائے۔ یہ وہ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے مشاجرات۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مشاجرات کسے کہتے ہیں۔ جنگ و جدل اور قتال اور بغاوتوں کو مشاجرات نہیں کہا جاتا۔ مشاجرات انہوں نے لفظ ایک بنا لیا ہے کہ جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں صحابہ کرام کے یا کوئی بڑی شخصیات کے، جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بخاری مسلم میں موجود ہے، آپس میں لڑ پڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو جب وہ نبی کے سامنے آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آیات نازل کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آوازیں بلند کرتے ہو، نہیں تو تمہارے ہفتے اعمال ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، اور صحابہ کرام جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ سکھائے آداب۔ یہاں جو حضرت ابوبکر عمر کے آپس میں اختلافات ہو گئے، انہیں آپ مشاجرات کہہ سکتے ہو۔ تو ہمیں تو قرآن نے بتایا نا کہ آپس میں اس طرح نبی کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، حدیثوں میں بھی آ گیا، بخاری مسلم میں موجود ہے، اور بھی اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں۔ تو انہیں تو آپ کوئی مشاجرات کا لفظ کہہ دیتے ہیں جو آپسی اختلافات ہیں۔ اور جہاں حضرت علی کے ساتھ جنگ و قتال ہو گیا، بغاوتیں ہو گئیں، ہزاروں صحابہ قتل ہو گئے، خلافت برباد ہو گئی، ملوکیت میں بدل گئی، حضرت حسن کو قتل کر دیا گیا، حسین کو قتل کر دیا گیا، حضرت علی کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا گیا، آپ اسے کہتے ہیں جی خاموش ہو جاؤ، بیان نہ کرو۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا خاموش ہو جاؤ، بیان نہ کرو، تو یہ اعتراف جرم ہے ان کا، کہ یہ اپنے بڑوں معاویہ اینڈ کمپنی اور مروان اور یزید اور جو جتنے بھی باغی تھے نا، ان کو بچانے کے لیے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیونکہ حدیث کی کتاب میں، تواریخ کی مسند کتابوں میں تو ان کے نام بھی آئے ہیں، یہ واقعات بھی اور کتاب بھی آئے، اور ظاہر حضرت علی سابقون الاولون صحابہ اور خلیفہ راشد ہے، اہل بیت ہے، ان کے خلاف قتال کرنے والوں کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ بیچارے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ اعتراف جرم ہی کر رہے ہیں نا۔ خاموش ہو جانے والی اس میں کوئی بات نہیں، چھپانے والی بھی کوئی بات نہیں۔ جس نے غلط کیا ہے تو کسی کی غلطی کو چھپانا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ غلطی کو غلطی کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، قوموں کی غلطیاں بیان کی ہیں، قوموں کے فسق و فجور بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ اچھوں کے ساتھ جو معاملات غلط ہو جائے قرآن نے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی آپسی جنگوں کو بیان نہ کرو، تو پھر یہ قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ یوسف کے وہ سارے واقعات نکال دیں، یوسف علیہ السلام کے، کہ ان کے بھائی ان کے صحابی تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے بھائی تھے، انہوں نے کتنا غلط کام کیا، اور قرآن نے کھول کھول کے سارے واقعات بتائے۔ تو اگر یہ بات بیان کرنا جائز نہیں تھا تو پھر قرآن پاک میں سے یوسف علیہ السلام کے قصے نکال دو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اگر جنگوں میں انہوں نے کوئی بھاگ گئے کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور محدثین نے، یہ کہتے ہیں جی وہ تشریف لے گئے، کہو آج کل یہ تشریف کا بھی بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو بھئی جنگوں میں وہ بھاگ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ سرزنش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غلط کام کو غلط کہا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے تو اب ہم اللہ سے زیادہ مہذب بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یقرب ھذا الشجرہ، کے درخت کے پاس نہ جانا، وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا نا، پھر انہوں نے توبہ کی، توبہ سکھائی، تو قرآن پاک میں سے آدم علیہ السلام کی اس خطا کو نکال دو گے؟ یہ تو نبی ہیں اللہ کے، اور بھی اللہ کے انبیاء ہیں، جہاں جہاں ان سے کوئی لرزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، اور جہاں صحابہ کرام سے لرزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا، جہاں انہوں نے قتال کیا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری ہوئی، قرآن و حدیث میں سب بیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس کو بیان نہ کرو یہ مشاجرات ہو گئے، تم کون ہوتے ہو ان کے واقعات بیان کرنے والے؟ بھی اللہ نے ہمیں سکھائی ہے یہ بات، اللہ نے قرآن میں بار بار یہ قصے بیان کر کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملات ہونے سے پہلے غیبی خبریں دی ہیں۔ حضرت علی کی جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا ان احد منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیلہ، تم میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جو قتال کرے گا میری طرح کا، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر قتال کیا، قرآن نازل ہوا، لوگ مانتے نہیں تھے، مجھے قتال کرنا پڑا۔ تم میں سے ایک ایسا ہوگا کہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہوگا، اس کی باطل تعویل کے اوپر مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑے گی۔ ابوبکر عمر نے کہا انا ہوا یا رسول اللہ، قلت لا وهو خاصم النار، نہیں تم نہیں، وہ جو میری جوتی کاٹ رہا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنگوں سے پہلے ہی بتایا کہ یہ جنگیں ہوں گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، رسول اللہ کی زوجہ ہے، لیکن معصومہ نہیں ہے، معصوم الخطا نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی، جنگ جمل میں وہ اس طریقے سے لڑنے آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی غیبی خبر دی کہ میری کون سی وہ بیوی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ گھر سے نکلے تو بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا کون سی وہ میری بیوی ہے جس پر خوف کے کتے بھونک رہے ہیں؟ بیزاری سے آپ نے کہا، تو ہم عائشہ کو وہ اس جنگ جمل میں خوف کے کتے بھونکے، اور یہ بھی بتایا کہ ایک ایسے اونٹ پر بیٹھی جس کے منہ پر بہت سے بال ہوں گے، وہ جمل وہ اونٹ تیار کیا گیا ہم عائشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے تو ساری خبریں دی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار یاسر سے کہا وہ عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، عمار وائے ہو تم پر، افسوس تم پر کہ تم ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ نبی تو یہ بات ہونے سے پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ پھر حضرت علی کی تیسری جنگ پر بھی بتایا، خوارج کی وہ جنگ تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنگوں کا پہلے سے خبر دی، خبردار کیا، اور یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور اطرۃ اہل بیت، اور میرے اہل بیت ہے۔ وذکرکم اللہ اہل البیت، وذکرکم اللہ اہل البیت، وذکرکم اللہ اہل البیت، تین مرتبہ تاکید کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو یہ امت ڈری نہیں۔ پھر وہ 52 سال کے اندر اندر ہی حضرت علی کو بھی قتل کر دیا، حسن کو زہر دے دیا، اور حسین اور ان کو رفقا سمیت قتل کر کر ان کے سر نیزوں پر لگا دیے۔ تو یہ مسلمان ہی کر رہے تھے، اور کوئی چائنا سے تو لوگ آئے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کر دیا، غیبی خبروں میں بتا دیا۔ محدثین، محققین، مورخین، ہمارے ادلہ اربعہ اور ہمارے سلف و صالحین نے ان کی شروحات کر کے ان واقعات کو صحیح سند کے ساتھ لکھ دیا۔ مترجمین کو تو عربی آتی تھی، انہوں نے عربی میں پڑھ کے سمجھ کر ہمارے لیے ترجمہ آسان کر کے لکھ کر کتابوں میں بھی چھاپ دیا۔ اور آج کا مولوی کہتا ہے بیان نہ کرو جی، خاموش ہو جاؤ۔ یہ ان کا اعتراف جرم ہے کہ ان کے بڑوں نے حرام کاریاں کی ہیں، اللہ کی نبی کی آل سے قتال کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، اور آج یہ یزید زندہ باد اور مروان زندہ باد اور معاویہ جیسا ایک فاسق فاجر اور ایک باقی شخص جو ہے نا، اس کو بے گناہ اور بے خطا کے یہ بریلوی نعرے لگوا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی آل اور صحابہ کرام اور سابقون الاولون صحابہ کرام جن کی احسان سے اتباع کرنی تھی، ان سے قتال کرنے والوں کو بے نقاب کرنا یہ فرض عین ہے، اور اس دور میں یہ جہاد ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر اس معاملات کو اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دیا، ہم اپنی زبان سے یہ فکریں تو ادا کر سکتے ہیں، جو ہم نے علم پڑھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بیان تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کہہ تو سکتے ہیں اپنی زبان سے، جو ہے نا اس کو ادا تو کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور اگر ہم استطاعت رکھتے ہوئے بولیں بھی نہ تو پھر تو یہ ہماری منافقت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من رائے و منکر کو، جو کوئی منکر بات کو دیکھے اس کو آگے بڑھ کر بلیت دی اپنے ہاتھ سے روک دے، ولمن استطاع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو وباللسان ہی، اور اپنی زبان سے بیان کر دے۔ ولمن استطاع، تو کہ اپنی زبان سے بھی بیان کرنے کی استطاعت نہیں، جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، حق بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بقلبہ ہی، کو اپنے دل میں برا جانے، وہ ذالک ادفع الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے دل سے بھی اس کو برا نہیں جانا نا، تو اس کا مطلب اس کے دل سے ایمان ہی خارج ہو گیا، کہ اس نے کسی غلط بات کو دل سے بھی برا نہیں جان رہا، تو پھر ایمان کے ادفع درجے پر بھی موجود نہیں۔ ایمان یہی نہیں ہے کہ آپ ٹوپی پہن لو، جبے رکھ لو، داڑھی ٹوپی کر کے جو اپنے ستھن چھوٹی کر کے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ لو، یہی ایمان نہیں ہے۔ حق بیان کرنا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی ایمان ہے، اور یہ ہی ایمان ہے۔ یہ تو آپ کے انسان کے ذاتی اعمال ہے کہ وہ نماز پڑھے، ٹوپی رکھے، داڑھی رکھے، جبہ پہنے، مسواک کرے، یہ اس کے ذاتی اعمال ہے۔ لیکن معاشرتی اعمال یہ ہے کہ معاشرے میں غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، اور صحیح اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، اور ظالم کو بے نقاب کرنا اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو لہٰذا یہ جو حضرت رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جنہوں نے قتل و غارت گری کی، وہ فاسق، فاجر، ظالم، متغلب اور متسلط تھے، جنہوں نے کہ اسلام کو برباد کیا، خلافت کو برباد کیا، اور صحابہ اور اہل بیت کے قتال پر انہوں نے خوشیاں منائیں۔ اور آج ان کے چاہنے والے کہتے ہیں جی بات نہ کرو جی، یہ تو مشاجرات ہیں جی، آپ کے گھر میں لڑائی ہو جائے تو آپ کیا لوگوں کو بتاؤ گے؟ اور یہ گھر کی لڑائی ہے، اور یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے، 1,10,000 لوگ قتل ہو گئے، نبی کے جی صحابہ قتل کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر نیزوں پر لگ گئی، آپ کہتے ہیں یہ گھر کی لڑائی ہے؟ اندازہ کر لیں، یزیدی، مروانی اور معاویہ پرست ٹولہ۔ یزید کو اتنا برا نہیں تھا جتنا برا معاویہ تھا۔ اس معاویہ نے چنے ہوئے خلیفہ کے خلاف، سابقون الاولون صحابہ کے خلاف قتال کیا، اور آج اس کو کاتب وحی اور مسلمانوں کا ماموں اور پتہ نہیں ہادی اور مہدی اور وادی اور شادی، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اس کو۔
یہ ایک طلقاء میں سے تھا، طلیق ابن طلیق، یہ امت کا ام الفتنہ تھا جس کا نام ہے معاویہ، یزید کا ابا اور ہند کا بیٹا اور ابو سفیان کی اولاد، جس نے ساری عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قتال کیا، اور اس کی ماں نے رسول اللہ کے چچا کا جگر چبایا، اور اس نے خود حضرت علی سے قتال کیا، اور اس کے بیٹے نے امام حسین کو قتل کر کے اس پورے شجرہ ملعونہ کو بے نقاب کر دیا۔ تو لہٰذا یہ جو صحابہ کر کے کہتے ہیں نا، یہ بالکل جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں ان کی باتیں۔ صحابی کا مطلب ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ رہا ہو، جس نے صحبت حاصل کی ہو۔ صحبت کافر بھی حاصل کرتے ہیں، منافق بھی حاصل کرتے ہیں، مشرک بھی حاصل کرتے ہیں، ہر قسم کے لوگ کسی کی صحبت حاصل کرتے ہیں، وہ اس کے صاحب ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں صاحب پھر صحابی وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ مل کے جنگیں لڑیں، آپ کے ساتھ اسلام کو فائدہ پہنچایا اور کافروں کا مقابلہ کیا، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے گئے۔ یہ ہے اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ۔ ان سے بھی کوئی خطا ہوگی تو ہم ضرور بیان کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں کہ جی فلاں بڑی شخصیت سے کوئی بات ہوگی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ دین اسلام نہیں ہے، پھر وہ ایک مشرکانہ، ایک منافقانہ کوئی فرقہ یا کوئی ٹولہ ہو سکتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جو کسی نبی سے بھی خطا ہوئی اللہ نے اس کو بھی جنت سے نکال دیا اور توبہ کرنی پڑی۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ میں اپنے اوپر شہد حرام کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں آیت اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی تم کیوں وہ چیز اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تجھے معاف کرے۔ تو یہ نبی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے، تو صحابی کو تو بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرزش کر دی۔ صحابی سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ صحابی نے اگر شراب پی لی تو کیا سزا نہیں دی گئی؟ صحابی نے چوری کی تو کیا اس کا ہاتھ نہیں کٹا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اس عورت کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت لائی گئی اور اس کا چوری کا اس کے اوپر الزام تھا، اس قبیلے نے کہا کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے ہماری بڑی بدنامی ہوگی، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تم سے پہلے امتیں اسی لیے برباد ہوئی تھی، جب کوئی بارسوخ انسان کوئی غلط کام کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی عام کوئی جو ہے نا غلام کوئی ایسا کام کرتا اس کو سزا دی جاتی۔ خدا کی قسم بنت محمد فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے۔ تو وہ جو عورت تھی جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا وہ صحابیہ ہی تھی، وہ کوئی چائنیز نہیں تھی، وہ کوئی رشین عورت نہیں تھی، وہ مسلمان تھی، تو اس کے اوپر شریعت محمدی نافذ ہو رہی تھی، اور مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابیہ تھی۔ اگر کسی صحابی نے شراب پی تو اس کو 40 کوڑے اللہ کے نبی نے لگائے، صحابی کو ہی لگائے، کافر تو جتنی مرضی پیے اور نبی اس کو تو نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتے ہیں جی مشاجرات ہو گئے، ذکر نہ کرو، بالکل جھوٹے ہیں، ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، یہ صرف فرقہ پرست ایک بے وقوف قسم کے جاہل مولوی ہیں، ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے۔ قرآن اور حدیث سے بیان صحیح ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث میں اور تاریخ میں اور مستند تواریخ کی کتاب میں صحیح سند سے باتیں آئی ہیں اس کو بالکل بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔